ہاں بھٹک گیا مسلمان، آج مسلمان غافل ہو گیا، اس نے اپنی قیمت کو بھلایا، دنیا میں پڑ گیا، دنیا میں بھٹک گیا، گھوم گیا اس دنیا میں۔ آج اس نے اپنی قیمت کو نہیں جانا، اس کو کتنا افضل بنایا تھا اس نے بھلا دیا، اس نے بھلا دیا اپنی قیمت کو۔ جو کام اللہ کے نافرمانوں نے کیے، جو طریقے منافقوں نے اپنائے، جو لوگ اللہ کے باغی ہو کر زندگی گزارتے ہیں، نافرمان ہو کر زندگی گزارتے ہیں، آج ایمان والوں نے وہ راستے اپنا لیے۔ دیکھو تو صحیح، ہم نے کہاں کامیابی کو تلاش کیا ہے، ہم نے کہاں کامیابی کو ڈھونڈا ہے۔ یہ راہیں وہ نہیں ہے جو ہمیں چلنا تھا، جن راہوں پر، ان راہوں کو ہمیں نہیں اپنانا تھا، ان راہوں کو اختیار نہیں کرنا تھا جن راہوں پر آج ہم چل چکے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ راستے نہیں ہیں جو میرے نبی نے بتائے ہیں، یہ وہ زندگی نہیں ہے جو میرے نبی نے دکھائی ہے، بتائی ہے، جیسے زندگی گزار کر گئے ہیں، یہ وہ زندگی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے، پڑھا ہے، لکھا ہے، سنا ہے کہ آپ کی کیسی زندگی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی زندگی تھی، اللہ کے نیک لوگوں کی کیسی زندگی تھی، متقی پرہیزگاروں کی کیسی زندگی تھی، ہمیں دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ ہم جھٹلاتے اس زندگی کو، اس زندگی کے خلاف ہوتے ہیں، ہم ایسی زندگی نہیں بناتے ہیں۔ ذرا مجھے بتاؤ تو سی، نمازیں چھوڑنا یہ کن کا کام ہے؟ ایمان والوں کا، اللہ کے رسول کے امتی کا، اللہ کے بندوں کا؟ بتاؤ کن کا کام ہے نماز چھوڑنا؟ ایمان والوں کا کام ہے؟ نہ 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 نہ، غیر ایمان والوں کا، منافقوں کا، جو دکھاوے کے مسلمان ہوتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، ان کا کام ہے نماز چھوڑنا۔ ان کو تو یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، ہمیں تو یقین ہے، ہمیں تو آخرت کے دن پر یقین ہے۔ سوچو تو صحیح، ہم نے کن راہوں کو اختیار کر لیا ہے، اس عقل کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، کن راہوں کو اپنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو کھیل سمجھا ہے، تماشا سمجھا ہے، مذاق سمجھا ہے، بھلا دیا ہم نے کہ کوئی ہمارے کاندھوں پر نہیں ہے، کوئی ہمارے پیچھے نہیں ہے، کوئی ہمارے انتظار نہیں کر رہا ہے اور کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ بھلا دیا ہم نے کہ موت ہمارے پیچھے نہیں ہے، کرامن کاتبین ہمارے کاندھوں پر رجسٹر لکھنے والے، ہماری کرتوتوں کو دیکھنے والے، ہمارے ہر عمل کو لکھنے والے نہیں ہیں۔ بھلا دیا ہم نے ان کو۔ قبر میں کرامن کاتبین انتظار نہیں کر رہے، نہیں آئیں گے قبر میں، کوئی قبر نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے یہ اپنا ذہن بنا لیا ہے، یہ اپنی عقل بنا لی ہے۔ اگر ہم آج اپنے ایمان سے نہیں بھٹکتے تو آج ہمارے نمازیں چھوڑنا اس طرح آسان نہیں ہوتا جس طرح آج ہم چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھو تو سی، آج ہمارے ایمان کتنے ختم ہو گئے ہیں، آج ہم مسلمان ایمان والے کتنا گر چکے ہیں، کتنا گر چکے ہیں کہ ہم 100 کلومیٹر دور دعوت تو کھانے جا سکتے ہیں، نہ دھو کر، فریش ہو کر، ہاں ہم دعوت کھانے 100 کلومیٹر دور جا سکتے ہیں، لیکن گھر کے قریب ہی مجلس ہے، نماز پڑھنے نہیں آ سکتے۔ ہمارا ایمان اتنا ختم ہو چکا ہے، ہم اتنا گر چکے ہیں کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے اپنے رب کے حکم توڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ارے میرے بھائیو، تم نے اپنے ایمان کو سودا ایک وقت کے کھانے سے کر دیا، تم نے دنیا کی لذتوں سے کر دیا، بھلا دیا اللہ کے حکم کو۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے اگر کہا جائے کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو، کیا کچھ کر سکتے ہو؟ تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل گئے؟ کیوں؟ اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کو یتیم کیا، بیویوں کو بیوہ کیا، گھر مکان جائیداد باغات سب چھوڑ دیے۔ کس کی خاطر؟ اس دین کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر، اپنے اللہ کی خاطر، اپنے رسول کی خاطر، ہم سب کو نیک راہ پر لانے کے لیے، ہم سب کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے۔ ہم ایمان والے ایک وقت کے کھانے کے لیے ہم نے ایمان کے سودے کر دیے، بھلا دیا۔ دیکھو آج ہمارے ایمان ہم کتنا گر چکے ہیں۔ آج اگر ہم اتنا گریں گے، ایسے ہی کام کریں گے تو میرے بھائی پھر ہم پر عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم ہلاکت میں نہیں پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم پر مصیبت آزمائش نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ کس طرح کی پھر ہم زندگی چاہتے ہیں بتاؤ؟
اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، نبی کی سنت کے خلاف ہو گئے۔ آج ہم ایمان والی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، نہیں گزارتے ہیں، تو سوچو تو صحیح پھر ہماری زندگی کیا ہونی ہے، کیسی ہونی ہے؟ اللہ آزمائش میں ڈال کر ہم آزمائے گا اور ہم اس میں فیل ہوئے جا رہے ہیں، ہم آزمایا جا رہا ہے۔ بھائی امتحان کی جگہ ہے، ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، ہمارے سامنے موقع آئیں گے، بڑے بڑے موقع آئیں گے، ہمارا فائدہ ہوتا نظر آئے گا، لیکن ایمان کا سودا نظر آئے گا اس میں۔ ہمیں دنیا میں فائدے نظر آئیں گے، بڑے بڑے پروفٹ دکھیں گے، بڑی بڑی لذتوں کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن ایمان کا سودا نظر آئے گا۔ ایمان کا سودا، حرام کی دولت آتی ملے گی، حرام کی دولت آتی دکھے گی، لیکن جھوٹ 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 بولنا پڑے گا، ایمان کا سودا کرنا پڑے گا، منافقوں کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا۔ میرے بھائی امتحان لیا جا رہا ہے، آزمائے جاؤ گے، یہ امتحان زندگی ہے، اس میں دنیا سے راضی نہ ہو، قدم قدم پر امتحان ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، زندگی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ چند لذتوں کے پیچھے اپنے رب کے حکموں کو نہ چھوڑو، اللہ کے حکموں کو نہ توڑو، ایمان کے سودے دنیا سے نہ کرو۔ میرے رب کی قسم، اگر ہم دنیا سے راضی ہو گئے، دنیا سے ایمان کے سودے کر دیے، تو ہم پھر آخرت میں بہت بڑی ذلت اٹھانے والے ہیں، بہت بڑی ناکامی دیکھنے والے ہیں۔ ناکامی کے سہرے اس انسان کو پہننے ہوئیں گے جو دنیا سے اپنے ایمان کا سودا کر کر گیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، صرف ایمان والے۔ ہم دنیا سے راضی ہو گئے، ہم نے حرام کاموں کو اختیار کیا، ہم زنا کی طرف دوڑے، سود کی طرف دوڑے، حرام کی طرف دوڑے، چوری کی طرف دوڑے، ڈاکے کی طرف دوڑے، ہم نے سنتوں کو چھوڑا، اللہ کے حکم کو توڑا، ہم نے اپنی قیمت کو بھلایا، ہم نے ایمان کے سودے کر دیے، منافقوں والی زندگی اختیار کر لی، ہم باغی بن گئے۔ ہم نے کس طرح کی زندگی گزارنے لگے، ہم نے کس طرح کی زندگی گزار لی، دیکھو تو صحیح، ہم نے کس طرح کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے، ہمارا وقت کیسا گزر رہا ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کے سودے دنیا سے کر دیے، دنیا سے راضی ہو گئے۔ بتاؤ، اگر دنیا سے راضی نہ ہوتے تو ہم آخرت کو نہ بھلاتے، اللہ کو نہ بھلاتے، نبی کو نہ بھلاتے، اپنے ایمان کی قیمت کو نہ بھولتے۔ دنیا سے راضی ہونا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا دھوکے کا سودا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ جو تمہیں وقت دیا گیا ہے، زندگی دی گئی ہے، اللہ فرماتا ہے زندگی جو دی گئی ہے یہ مختصر ہے، چند وقت کی ہے۔ یہاں کا جو تمہیں یہ مال دیا گیا ہے کچھ وقت کا ساز و سامان ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، جو دنیا دکھ رہی ہے سب ختم ہو جائے گی۔ ہم اس سے راضی ہو گئے، ہم نے اس سے اپنے ایمان کے سودے کر دیے۔ اللہ کہتا ہے اس سے بڑی جنت دوں گا، راضی کر کر آ جاؤ، اس دنیا سے بڑی جنت ملے گی۔ ہم اپنے ایمان کے سودے اس دنیا سے کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اتنی سمجھ میں بھی بات نہیں آتی ہے کہ اس سے بہتر وہ زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ امتحان کی ہے، یہاں ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، وہ لامحدود ہے، وہاں مزے لو، کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی تم پر پریشانی دقت نہیں، کوئی تمہیں دکھ تکلیف نہیں، وہاں کوئی موت نہیں۔ یہاں کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں۔ آج ہم بھول گئے اپنی قیمت کو، بھول گئے اپنی زندگی کو کہ ایک ایمان والے کی قیمت کیا ہے۔ آج ہمیں مکان کی قیمت دکھی، آج ہمیں دکان کی قیمت دکھی، آج ہمیں گاڑی بنگلے کی قیمت دکھی، ہمیں دکھا کہ اگر کسی کا مکان روڈ پر آ گیا ہے اس کی قیمت ہے، لیکن ایک انسان کی قیمت نہیں ہے، انسان کی قیمت نہیں ہے، جبکہ ایک ایمان والے کی قیمت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ افضل ہے۔ وہ ساتوں زمین سے زیادہ افضل ہے، ساتوں آسمان سے زیادہ افضل ہے۔ ایک ایمان والے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پڑھرے میں رکھ دیے جائیں اور صرف ایک ایمان والا جس نے کیا پڑھا، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو پڑھ کر جو ایمان والا ہوا، اس پر عمل کیا، یہ کلمہ ایک پڑھرے پر رکھ دیا جائے کاغذ کے پرزے پر لکھ کر، تو میرے بھائی یہ پڑھرا جھک جائے گا،
ساتوں زمین ساتوں آسمان ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اتنا وزنی کلمہ، اتنا قیمتی کلمہ کہ جس کی بدولت جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی، قبر کے عذاب سے نجات ملے گی، پل صراط سے نجات ملے گی۔ ہاں وہ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ارے میرے بھائیو، ہم تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہے۔ ہم نے لیکن دنیا سے اپنا یقین بنا لیا، ہم نے دنیا کو راضی کر لیا، دنیا کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم نے کیا کر لیا دیکھو تو صحیح، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکام ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، آج ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی تھی اور ہم کس طرح کی زندگی گزارنے لگے ہیں۔ بھول گئے آج ہم، بھلا دیا ہم نے آج سب چیز کو۔ سوچو تو صحیح، کیا زندگی ایسی ہوتی ہے ایمان والوں کی؟ آج ہمارا دن نکلتا ہے شام ہوتی ہے، دن نکلتا ہے شام ہوتی ہے، آج ہم وہی کام کر رہے ہیں جو سدا کرتے آئے ہیں، پہلے سے کرتے آئے ہیں۔ آج وہی دن نکلتا ہے، ناشتہ پانی کرتے ہیں، کام پر چلے جاتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، پھر کام میں لگ جاتے ہیں، پھر شام کو گھر آتے ہیں، ہاتھ پیر دھوتے، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ روز یہی روز یہی روز یہی کر رہے ہیں، بس اپنے رب کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اپنے رب کے حکموں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، بات چیت بیوی کے ساتھ بھی خوب گپ شپ ہو رہی ہیں، فیملیوں میں بیٹھا جا رہا ہے، عیاشیاں کی جا رہی ہیں، دنیا کے سارے کام کیے جا رہے ہیں، بس کیا نہیں کیا جا رہا ہے؟ اپنے رب کے حکم کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، نبی کی سنت کو بھلایا جا رہا ہے، نبی کی زندگی کو بھلایا جا رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہوا جا رہا ہے، اللہ کے حکموں کو بھلایا جا رہا ہے۔ ہم اپنے اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، بس ہم نیک کام کرنے کی نہیں سوچ رہے ہیں، باقی سارے کام کر رہے ہیں، دنیا کے سارے مشورے کر رہے ہیں، دنیا کی ساری چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ اس طرح اس کی تیاری کرنی ہے، اس طرح اس مکان کی تیاری کرنی ہے، اس دکان کی اس طرح تیاری کرنی ہے، اس کی شادی ایسا کرنی ہے، اس کا کاروبار ایسا بنانا ہے۔ ہم سارے مشورے کر رہے ہیں، ساری دنیا کی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر نہیں کی، ہم نے اپنے ایمان کے بارے میں نہیں سوچا۔ آج ہم نے بھلا دیا اپنے ایمان کو، اپنی ایمان والی زندگی کو، آج ہم نے اس آخرت کے دن کو بھلا دیا۔ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھ گئے کہ دنیا ہی میں ہے جو بھی کچھ ہے، پھر کچھ نہیں ہے، مر گئے مٹی ہو گئی، پھر کچھ نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی ہے، جو بھی کچھ ہے بس اسی میں ہے۔ ارے میرے بھائیو، یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ یہاں کی چیز دھوکہ ہے، یہاں کی دولت دھوکہ ہے، یہاں کی شہرت دھوکہ ہے، یہاں کی رونق دھوکہ ہے۔ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، تم اس سے دل کیوں لگاتے ہو؟ حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہے کتنے نوجوان آئے، کتنی بڑی بڑی طاقتوں والے آئے، کیسے خوبصورت حسن و جمال والے آئے، کیسے قوی ذہن کے آئے، کیسے قوی قد کے آئے۔ اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور زندگی میں آئے ہیں۔ انہوں نے بھی دنیا کی چاہت دل میں رکھی تھی، لیکن دنیا نے بھلا دیا، سب کو اپنی اپنی قبروں میں سلا دیا۔ ارے میرے بھائیو، کیوں بھلاتے ہو اپنے ایمان والی زندگی کو؟ کیوں بھلاتے ہو اپنے نبی کی قربانی کو؟ کیوں بھلاتے ہو اس زندگی کی باتوں کو، اس زندگی کی چیزوں کو، اس زندگی کے لوگوں کو کہ بڑے بڑے محل بنائے تھے، کسی نے جنت بنوائی تھی، کسی نے حکومت کی تھی، کہ ایک فرعون تھا، بہت مالدار، بڑا بادشاہ، ہم بھلا رہے ہیں اس کو کہ وہ کیسا ناکام ہوا۔ ایک شداد تھا کہ جس نے جنت بنوائی تھی، ہم بھلا رہے ہیں اس کو کہ اس نے کیسے زندگی بتائی، وہ ناکام ہو گیا۔ ہم بھلا رہے ہیں کہ کوئی قارون تھا، کوئی نمرود تھا، کوئی حامان تھا، انہوں کی کیسی زندگیاں تھیں، رب کو بھلا کر زندگی گزاری، ناکام ہوئے، زیر ہوئے، چھوڑ گئے دنیا کو۔ دنیا نے نہیں رکھا کسی کو اپنے ساتھ، کسی کے ساتھ ہی نہیں بنی دنیا، کسی کو اپنا نہیں بنایا۔ ہم بھی آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے اور 100 سال کے بعد نہیں ہوئیں گے، ہم بھی آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے اور 100 سال کے بعد نہیں ہوئیں گے، چلے جائیں گے، چھوڑ دیں گے اس دنیا کو۔ میرے بھائیو، اپنے نبی کی زندگی کو جانو، پہچانو، اپنی قیمت کو پہچانو، اللہ کے حکم کو پہچانو۔ میرے رب کی قسم، ورنہ بہت بڑی ناکامی ہمیں دیکھنی پڑ سکتی ہے،
بہت بڑی ناکامی۔ ہماری زندگی معمولی نہیں ہے، ہمارے پیچھے موت کا فرشتہ ہے، تو فرشتے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں 24 گھنٹے لکھ رہے ہیں کہ ہماری زبان کیا حرکت کرتی ہے، کیا لغزش کرتی ہے، کیا الفاظ نکالتی ہے، یہ لوگوں کے دلوں کو توڑتی ہے، لوگوں کے دلوں کو جوڑتی ہے۔ ہاں، یہ زبان کیا الفاظ نکالتی ہے، یہ آنکھ کیا بے حیائی دیکھتی ہے، یہ حیا میں رہتی ہے یا بے حیا ہوتی ہے۔ انسان باغی ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، یہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، کس طرح کی زندگی گزارے گا؟ میرے رب کی قسم، کرامن کاتبین سب لکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، اور آگے فیوچر میں جا کر کس طرح کی گزارتا چلے گا، وہ سب لکھتے جائیں گے، سب لکھتے جائیں گے۔ یہ سلام کرے گا، گالی دے گا، ساتھ دے گا، دکھ دے گا، سب کے ساتھ جو بھی کچھ کرے گا، یہ اپنی ہی زندگی پر ظلم کرے گا، اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ سب رجسٹرڈ لکھا جا رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے، اور ایک دن یہ بھی اس جام کو پی لے گا جو بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار لوگ پی کر گئے ہیں، موت کا جام۔ بڑے بڑے بادشاہ، حکمران، اپنے آپ میں ایک بہت بڑی طاقت رکھنے والے اس جام کو پی کر گئے ہیں، ہمیشہ کے لیے پھر کبھی دنیا میں آنا نہ ہوگا۔ میرے بھائیو، اگر زندگی کو گزار کر ایسے ہی چلے گئے جیسے اور لوگ گئے تو وہ بھی ناکام ہوئے، کیا ہوا پھر؟ اللہ ہمیں بھی ناکام کر دے گا جب ان کو ناکام کیا۔ ایسی زندگی نہ گزاریں، اپنے ایمان کے سودے اس دنیا سے نہ کریں، اس زندگی کو نہ بھلائیں کہ وہ کیسے زندگی گزار کر گئے ہیں۔ جنہوں نے نیک گزاری، اللہ ان کو کامیاب کر کر دکھایا، جنہوں نے ایسے ہی گزار دی بس بے حیائی میں، گمراہی میں، ناکامی میں، دنیا کی رونق میں، دنیا کے دھوکے میں۔ اور آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو دیکھو تو صحیح، اپنی زندگی پر غور تو ڈالو کہ میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کیسا بننا تھا، کیسا بن گیا؟ مجھے ایسا تو نہیں بننا تھا جیسا میں آج بن کر بیٹھ گیا، ایسی زندگی نہیں گزارنی تھی جیسے آج میں گزارنے لگا ہوں۔ میرے بھائی، ہمیں ایسا نہیں بننا تھا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، کس دھوکے میں آگے، کس غفلت میں پڑ گئے ہمیں ایسا نہیں بننا تھا جیسا آج ہم بن گئے۔ ہم سوچیں اور اپنی زندگی قدم اٹھائیں، ایک اچھا قدم اٹھائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح کام کرنا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں بننا ہے جیسا آج ہم بن کر بیٹھ گئے۔ ذرا سوچیں، ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کریں، اس بات کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں زندگی اب کیسے گزارنی ہے۔ ارے بڑے بڑے نافرمان آئے ہیں، ناکام ہو کر چلے گئے۔ میرے بھائیو، کس دھوکے میں ہو؟ دیکھو تسی کس دھوکے میں ہو؟ باز آمیں، ورنہ یاد رکھنا پھر جیسے زندگی گزار رہے ہیں، ایک بہت بڑا دن ہمارے سامنے آنے والا ہے، وہ قیامت کا دن۔ پھر سب کا حساب ہونا ہے، تھوڑا سوچو تو صحیح۔